أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ولنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو، بزرگ اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ شاہ نے ہمیں بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور اس پوری کائنات کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے. زمین و آسمان اور اس کے بیچ میں جتنی مخلوقات ہیں اس کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے. ہاں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے: الدنیا خلقت لکم، پوری دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے آخرت کے لیے، دنیا کے لیے نہیں. انسان کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا کیونکہ انسان کو دنیا میں رہنا نہیں ہے، ہمیشہ اسے مرنا ہے اور مر کر اسے منتقل ہونا ہے. ایک اللہ نے جیسے دنیا میں ہر چیز کے جوڑا بنایا اللہ نے، چاند اور سورج، رات اور دن، مرد اور عورت، نر اور مادہ، سفید اور کالا، ایسی ہر چیز کو جوڑا بنایا. اسی طرح دنیا کا جوڑا آخرت ہے. دنیا کا جو جوڑا وہ آخرت ہے، اور انسان کو دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، اور اس دنیا کو بھی اللہ ہمیشہ رکھے گا نہیں. اس دنیا کو اللہ فنا کرے گا، ختم کرے گا، اور آخرت کی زندگی ابھی ہمیشہ کی ہے، آخرت ہمیشہ کے لیے رہے گی. تو انسان کو اللہ نے دنیا میں پیدا اس لیے کیا ہے کہ اس دنیا میں اس کے پاس جو کچھ اللہ نے دیا ہے، زندگی دی ہے، مال پیسے، جو دنیا دی ہے، اس سے آدمی اپنی آخرت بنائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی ہے: والذی نفس محمد بیدی، اس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما بعد الموت دارا الا الجنۃ او النار، کہ دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں، جو بھی ہے جس پوزیشن میں، غریب ہو، مالدار ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، حکومت والا ہو یا حکومت کے بغیر میرے دوست تاجر ہو، جو بھی ہو، ان سب کے بارے میں اللہ کے نبی نے بات فرمائی ہے کہ دنیا کا یہ جتنے انسان آئے ہیں ایک دن مرنا ہے،
اور مر کر آخرت میں ان کو 2 ٹھکانوں میں سے ٹھکانے میں جانا ہے. موت کے بعد 2 ٹھکانے ہیں، ایک جنت ہے ایک جہنم ہے. ان 2 ٹھکانوں میں سے کسی ایک ٹھکانے میں آدمی کو جانا ہے. اور جنت اور جہنم ان 2 کا مدار اس دنیا کی زندگی پر ہے کہ اگر انسان نے اپنی جان اور مال کو ایمان اور ایمانی زندگی گزارنے میں لگایا ہوگا تو اس کے لیے ہمیشہ کا ٹھکانہ جنت ملے گا. اگر انسان نے اپنے کو نہیں بنایا، اپنے کو بھلا دیا اور دنیا کی چیزیں، مال، پیسے، کوڑیاں، ٹھیکرے اور زندگی، یہ اگر اس نے اپنی خواہشات پر لگا دی، جی چاہی پر، جیسا آج ہمارا حال ہے، مال خدا نے دیا ہے تو جی چاہی پہ لگا رہے ہیں بہترین بنگلہ بنانے کے لیے. ہاں، دنیا میں اچھے اچھے کھانوں میں، اچھے اچھے پہننے میں، اچھے اچھی سواریوں میں اپنا مال انسان لگا رہا ہے. حالانکہ مال تو اللہ نے اس کو اسی لیے دیا تھا کہ اس مال کے ذریعے یہ اپنی آخرت بنائے. اور اللہ نے مال والوں کو مال کہاں خرچ کرنا یہ بھی قرآن میں بتایا ہے کہ تمہارا مال کہاں لگانا ہے. قرآن سے ہی پڑھو اور اس سے سوچو کہ میرے پاس جو کچھ اسے مجھے کہاں لگانا ہے. جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس اللہ نے یہ مجھے دیا ہے تو اس کو کہاں مجھے لگانا ہے. پھر آدمی اس کو وہاں لگائے. ہاں، زکوٰۃ جو مال پر فرض ہے یہ تو آخری درجے کی بات ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال اگر تم اللہ کے فرمان کے مطابق نہیں خرچ کرتے ہو تو تمہیں اپنے مال کی زکوٰۃ تو ہر حال میں نکالنی ہے. ہاں، یہ تو آخری درجے کی بات ہے کہ تمہارے مال میں سے 40واں حصہ غریبوں کو جا کر دو. زکوٰۃ مالدار پر فرض ہے، غریب پر زکوٰۃ لینا فرض نہیں ہے. مالدار کو زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے. جیسے مالدار کو نماز پڑھنا فرض ہے تو نماز پڑھنے کے لیے اسے مسجد میں جانا ہے، مسجد اس کے پاس نہیں آئے گی. اور نماز پڑھنے کی جتنی چیزیں اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے جتنی چیزیں بتائی ہیں فرض، اس کو سامنے رکھ کر اسے نماز پڑھنی ہوگی، اپنی مرضی پر نماز نہیں پڑھنی ہوگی. ایسے مالدار کو اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کے بارے میں اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے احکام دیے ہیں. اس میں سے ایک حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو. تو زکوٰۃ مالدار پر فرض ہے کہ وہ غریب کے گھر جا کر اس کو دے. ہاں، جیسے نماز کے لیے آپ لوگ کی زمین پاک ہے کہ ناپاک ہے پہلے سوچتے ہو، کہاں نماز پڑھنی کہاں نہیں پڑھنی. نماز کے لیے کپڑے پاک ہونے چاہیے. ان تمام چیزوں کا خیال رکھ کے آپ نماز پڑھتے ہیں. ایسے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ غریب کو دینی ہے. کون سا غریب، کس کو دینا، اس کو تلاش کرنا ہوگا. جیسے نماز پڑھنے کے لیے زمین تلاش کرتے ہو، پاک زمین، اور وہاں جا کے نماز پڑھتے ہو، ایسے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اپنے محلوں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے اطراف کی دیہاتوں اور بستیوں میں ہمیں غریبوں کو تلاش کرنا ہوگا. اور ان غریبوں کو تلاش کر کے ان کے پاس جا کر جیسے مسجد کا احترام کر کے مسجد میں رہتے ہیں نا، ایسے ہی غریب کا دل میں اتنا احترام ہونا چاہیے. اس کو کمتر سمجھ کے نہیں دینا. اس کا وہ زکوٰۃ ہماری لیے تو اس کا احسان سمجھنا ہے. کیوں؟
اگر وہ ہماری زکوٰۃ کے مال کو نہیں لے گا تو ہم کہاں ادا کریں گے؟ بعد میں کس کو تلاش کریں گے؟ اس لیے اللہ قرآن پاک میں باقاعدہ حکم دے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم غریبوں کو جو صدقہ کرتے ہو، صدقہ دیتے ہو، ان صدقے کو تم ضائع نہ کرو اس طریقے سے کہ تم غریبوں پر احسان جتلاؤ اور انہیں تکلیف پہنچاؤ ان کو حقیر سمجھ کر اور اپنا احسان جتلاؤ۔ نہ، میں کوئی احسان نہیں کرا اس پر، احسان اس کا میرا ہے کہ میری زکوٰۃ لے کر میری زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ غریبوں پر احسان جتلا کر۔ ہاں، پھر زکوٰۃ دینے کے بارے میں علماء سے پوچھو، پہلے کس کو زکوٰۃ دوں؟ سب سے پہلے رشتہ داروں میں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان سب کو تلاش کر کے ان کے گھر جا کر زکوٰۃ پہنچاؤ۔ مجھے اللہ نے مال دیا ہے، میرا ایک بھائی ہے بیچارہ، وہ غریب ہے، یا وہ اپنے کاروبار میں اس پر قرضہ ہو گیا اور اس کی حیثیت یہ ہو گئی ہے، تو مجھے اپنے بھائی کی مدد کے لیے پہلے پہل کرنی ہوگی۔ ہاں، احسان نہیں جتلانا ہے، بہن ہے، بھائی ہے، یہ ہمارا، ان کو زکوٰۃ ان کو دینی ہوگی۔ چچا ہے، پھوپھی ہے، علماء سے پوچھو زکوٰۃ کہاں کس کو دینی چاہیے ہم کو۔ پھر اپنے محلے والے ہیں، پھر دوسرے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ اگر مسلمان حضور کی امت کے مالدار اپنی زکوٰۃ کو صحیح ادا کریں تو امت میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا، محتاج نہیں رہے گا۔ اتنی زکوٰۃ اللہ نے اس امت کے مالداروں پر فرض کی ہے، بشرطے کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ ایسی ہر چیز ہے، طاقت قوت اللہ نے دی ہے، تو طاقت اور قوت اللہ نے اپنی اطاعت کا اور بندگی کے لیے دی ہے، محتاجوں کی مدد کے لیے دی ہے۔ ہر چیز اس کا ایک مصرف ہے۔ اس لیے میرے بھائی میرا عزیزو، اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس پوری مخلوقات کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، اور ہمیں اللہ نے جو کچھ دیا ہے، ایک آدمی کو اللہ نے عزت دی ہے، لوگوں میں اس کا ویلیو ہے، تو وہ اس کا یہ ویلیو جو ہے یہ غلط جگہ استعمال نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس کو کہاں مجھے لگانا، یہ سوچنا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی میرا عزیزو، آخرت بنتی ہے اس دنیا میں جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں لگانے کو فرمایا ہے وہاں اگر ہم لگائیں گے تو ہماری آخرت بنے گی، اور جس کی آخرت بنے گی اس آخرت کا سایہ جو ہے اس کی دنیا پہ پڑے گا، اور دنیا خدا اس کی بنا دے گا۔ بنگلے بنانے سے زندگی نہیں بنتی۔ اگر بنگلے میں راحت ملتی ہے نا تو اس کو نیند آ جاتی، بنگلے میں نیند کے لیے گولی نہ کھانی پڑتی، نہیں۔ دنیا کی ان تمام چیزوں کو اللہ نے ہم کو دیا ہے، ان چیزوں میں اللہ نے جو تاثیر رکھی ہے وہ تاثیر رکھنے کے بعد بھی یہ چیزیں اللہ کے قدرت کی اور اللہ کے امر کی محتاج ہے۔ اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ بے شک آدمی بیمار ہوتا ہے، علاج اور دوا کرتا ہے،
دوا کرنے کے بعد بھی شفا اللہ دے گا تو ملے گی، انہیں نہیں ملے گی۔ ایسے ہی مال اللہ نے دیا ضرور ہے، لیکن اس سے جو کام بنائے گا اللہ تو بنیں گے، ورنہ اس مال سے کام نہیں بنتے۔ ہاں، دنیا والے رشوت خور رشوت ہم سے مانگتے اور ہم دے بھی دیتے ہیں، اور وعدہ بھی کرتا کام تھی جیسے، اور نہیں ہوتا۔ پیسوں سے ضرورت کی پورا ہونا، یہ بھی اللہ ضرورت پوری کرے گا تو ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ آپ نے ایک دور میں ہمارے ملک میں ایک بات ہے کہ چھوٹا پیسہ آپ ہو۔ آدمی ہوٹل میں جاتا تھا اور چائے پینے جاتا تھا تو گلے والا کہتا تھا پہلے چھوٹا پیسہ آپ ہو، پچی چائے پیو۔ 100 کی نوٹ دیوے کرنا بھائی، پیسہ چھوٹا نہ چاہیے۔ پیسے ہیں 100 کی نوٹ، چائے تو 10 روپے کی ہے، اور 100 کی نوٹ دینے کے بعد بھی وہ چائے نہیں ملتی تھی۔ ہاں، ہمارے ایک بزرگ تھے منشی اللہ دتا، اللہ والے تھے، بیان میں کہا کرتے تھے ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا ٹرین میں، صبح 4 بجے کسی اسٹیشن پر ٹرین کھڑی ہوئی اور مجھے چائے پینی تھی، تو میں اترا اور میرے پاس 100 کی نوٹ تھی، تو 100 کی نوٹ دی اور اس کو کہا چائے والے کو چائے دے، کرنا تھی، وہ کہتا چائے نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ تو کھلے پیسے تو 100 کی نوٹ دے کے میں کیا کروں گا؟ اوہو، میں نے کہا اے اللہ، 100 کی نوٹ سے بھی کام تو بنائے تو بنتا، ورنہ نہیں بنتا۔ اب میں سوچتا رہا کیا کروں اب، تو میرے بوگی میں جو ایک غیر مسلم بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی چائے پینے اترے تھے۔ اس نے دیکھا کہ ملا جی کو پیسے چھوٹے نہیں ہیں، اس لیے چائے نہیں دیتا یہ، تو اس نے کہا تم چائے دے دو، میں تمہیں کھلے پیسے دوں گا، چائے والے سے کہا۔ تو پھر اس نے چائے دے دی، اور اس نے ڈبے میں جا کر پھر منشی جی سے کہا کہ آپ گھبرائے نہیں، میں آپ کے ساتھ ہی ہوں، جہاں آپ کے پاس کھلے پیسے دے دیجیے گا۔ تو کہتے مجھے اللہ کی ذات پر یقین آیا کہ واقعتاً وہ کام بنائے تو بنتے ہیں، ورنہ مال پیسوں سے کام نہیں بنتے۔ ہاں، یہ بات خوب یاد رکھو، اس پوری کائنات کی ہر چیز پہ کنٹرول اللہ کا ہے۔ چاہے تمہارے پاس پیسے ہیں اور تمہارے سے بوگی گاڑیاں سب ہے، لیکن اس پہ کنٹرول تو اللہ کا ہی ہے۔ اللہ اس سے ہمارے کام بنائے گا تو بنیں گے، اور اگر وہ کام نہ بنائے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں ہے جیسے آج گاڑی والے نے گاڑی بنائی اور گاڑی بنانے کے بعد خریدنے والے نے گاڑی کو خرید لے لیا تو کنٹرول پورا اس کے پاس چلا گیا، جس نے بنایا اس کے پاس کنٹرول نہیں رہا۔ ایسے ہی اس پوری کائنات کو بنانے کے بعد اللہ نے بادشاہ کو بادشاہت اللہ نے دی ہے، وزیر کو وزارت اللہ نے دی ہے، مالدار کو مال اللہ نے دیا ہے، ہاں، طاقت والے کو طاقت قوت اللہ نے دی ہے، لیکن اس سے اس کو نفع تب ہوگا جب اللہ اس کو نفع پہنچانے کا ارادہ کرے گا، ورنہ یہ چیزوں میں یہ خود پریشان ہوگا۔ دنیا کے انسانوں نے کوئی چیز بنائی اور اس نے کسی کو دے دی تو وہ چیز اس کے کنٹرول سے نکل جاتی ہے۔ اللہ نے دی سب کو ہے، لیکن اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ ہاں، اللہ کام بنائے گا تو بنیں گے،
اللہ نفع پہنچائے گا تو پہنچے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا، قرآن کا واقعہ ہے، حق ہے، سچ ہے، اور اللہ نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، کہ میرے دشمن نے میرے خلیل کو تیرے اندر ڈالا ہے، لیکن میں تجھے حکم یہ دے رہا ہوں کہ خبردار تو نے اگر میرے خلیل کو جلایا تو اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ حکم دے رہا ہے، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اور ایسی ٹھنڈی ہو جا جو سلامتی والی ہو۔ ٹھنڈی دو قسم کی ہے، ایک ٹھنڈی آدمی کو پریشان کرتی ہے اور ایک ٹھنڈی آدمی کو راحت پہنچاتی ہے۔ اگر اللہ میاں نے آگ کو سلامتی والا بن جائے ایسا نہ کہا ہوتا تو آگ برف بن جاتی، تو ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈی میں اور زیادہ تکلیف ہو جاتی۔ تو اللہ نے حکم دیا آگ کو دو باتیں، میرے خلیل پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ کتابوں میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام 40 دن تک آگ میں رہے اور آگ ٹھنڈی رہی۔ یوں تو آگ رہی ہے، اللہ نے آگ کو بجھایا نہیں بارش برسا کر، اللہ نے آگ کو آگ رہنے دیا، لیکن آگ کے اندر سے جو جلانے کی طاقت وہ اللہ نے سلب کر لی کہ تو کچھ یہ نہ کر۔ اللہ پہ خود سمجھا رہا ہے ہم سب کو کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے اس پر اتراؤ نہیں، اس پہ کنٹرول میرا ہے، میں کروں گا وہ ہوگا، تم چاہو وہ نہیں ہوگا۔ جی ہاں، آج ہم اسی دھوکے میں ہیں، ہم سب دھوکے میں چل رہے ہیں۔ ہماری پاس آج شام کر لے، میرے بھائی عام کر لے، کام کر لے، چھوڑ دے، اللہ کو راضی کر اور اللہ کا بن اور اللہ سے اپنا تعلق صحیح کر، اور پھر اللہ سے کہے گا تو اللہ تیری مدد کرے گا اور تیرے کام بنیں گے، ورنہ نہیں بنیں گے۔ بعض مرتبہ اولاد بھی آدمی کے لیے وبال بن جاتی ہے، وبال بنتی ہے۔ باپ نے کما کے جمع کر کے دیا ہے اور یہ ماں باپ کو کھلانے کے لیے نمبر لگاتے ہیں، تو کھواڑ نہ تو کھواڑ۔ ہاں، ہمارے ہاں بڑے بڑے کہا کرتے ہیں کہ کوئی دڑا بھول نہیں کر شو کہ زندگی میں પોતાની બધી પ્રોપર્ટી ના માલ બચ્ચાઓને આપી દો, નહીં તો પછી તમારે રહેવું પડશે आंगन में, वहां रहना पड़ेगा। फिर तुम्हारे लिए टिफिन तय होगा, टिफिन, और अगर तुमने उनको नहीं दिया तो वो सीधे सीधे चलेंगे। اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، اے اللہ میں تجھ سے ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو اولاد میرے لیے وبال بنے، میرے لیے وبال بنے۔ اور ایک دعا حضور نے یہ مانگی ہے، اے اللہ میں تجھ سے ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو مال میرے لیے وبال بنے۔ آج کل مال وبال ہے، ہاں زیادہ آئے تو کہاں رکھوں، بینک میں رکھ سکتا نہیں، گھر میں رکھے تو چوری ہونے کا خطرہ ہے، جیب میں لے کے جائے تو جان کا خطرہ ہے، اور کسی کو بتا بھی نہیں سکتا کہ ہمارے پاس اٹلس ہے، کیوں؟ پھر لینے آئے گا اور ایڈجسٹمنٹ کریں گے تو وہ لے کے بھاگ جائے گا۔ وبال ہی وبال ہے۔ تو حضور نے فرمایا ایسے مال سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ جو میری وبال بن جائے۔ دنیا میں جتنوں کی جانیں جاتی ہیں اور ہائی جیک کرتے ہیں جن کے، وہ مال والوں کو کرتے ہیں،
وبال ہے۔ اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، یہ جو دنیا کی چیزیں تو اللہ نے ہمیں دی ہے امتحان اور آزمائش کے لیے۔ کسی کو اللہ نے وزیر بنایا ہے تو اس کو وزیر بنایا آزمائش کے لیے، کہ اب یہ وزارت کی کرسی پر بیٹھ کر جیسے میں کہتا ہوں ایسے چلتا ہے، یا اپنی دنیا کو سامنے رکھ کر دنیا اور خواہشات کی بنیاد پر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ مال والوں کو مال دیا وہ امتحان کے لیے۔ ہاں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کے فرمایا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو آدمی مالدار اپنے مال کو غریبوں پر اللہ کے لیے صدقہ کرے گا اس کے مال میں کمی نہیں ہوگی۔ کہ مال کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اور دوسری ایک بات فرمائی کہ جو میرا بندہ میرے بندوں کو میرے لیے معاف کر دے گا ان کی غلطی اور اس پر، تو اللہ اس سے اس کی عزت بڑھائے گا۔ ہاں، لیکن یہ اللہ کے نبی کی خبریں ہیں، اس کا یقین دل میں آئے گا تو آدمی اس کے مطابق اپنے آپ کو چلائے گا۔ تو جو کچھ میرے اور آپ کے پاس ہے وہ امتحان اور آزمائش کے لیے ہے۔ زندگی کے بننے نہ بننے کا تعلق اس سے ہے ہی نہیں۔ زندگی کے بننے اور نہ بننے کا تعلق تو اللہ کی ذات سے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ یہ فرما رہے ہیں یدبر الامر من السماء الى الارض، کہ آسمان سے اللہ تعالی شانہ زمین کا نظام چلاتے ہیں۔ ہاں، وہاں سے چلتا ہے۔ وقت پر بارش ہو برسائے گا تو برستی ہے، ہاں، ورنہ بے وقت بارش برس کر نقصان ہوتا ہے آدمی کو۔ اس لیے کتابوں میں آتا ہے کہ جب انسانوں کو بارش کی ضرورت ہو تو وقت پر بارش برسے، اور جب بارش کی ضرورت نہ ہو تو بارش رک جائے، تو سمجھو کہ آسمان والا زمین والوں پر خوش ہے۔ اور وقت پر بارش نہ برسے اور ضرورت نہ ہو اور برسے تو سمجھ لو کہ آسمان والا خوش نہیں ہے۔ اور جب آسمان والا ناراض ہوتا ہے نا تو پھر آسمان سے ایسے فیصلے کرتا ہے مصیبتوں کے کہ جس پر انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کہہ رہا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ تم پر مصیبتیں آتی ہیں نا یہ تمہاری مصیبتیں تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، تمہارے اعمال ہیں۔ ان اعمال پر اوپر سے تم پر مصیبتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ ہاں، آج ہم پریشان یوں ہیں کہ ہم نے اللہ ہی کو ناراض کیا ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، باقی سب کو راضی کرنے کے چکر میں ہے اور اللہ کو ناراض کیا ہے۔ حالات میں دوستو ہمارے جو حالات یا ہمارے جو آج کل مسائل ہیں، پرابلم اور جو کچھ آپ کہتے ہیں پرابلم ٹینشن، تو اس کے دور کرنے کا کسی حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی مال والے کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور انسان کے اپنے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ اس کو دور کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ آپ نے ہجرت فرمائی، اور مدینہ منورہ جب ہجرت فرمانے کے بعد آپ نے ایک بیان دیا صحابہ کے سامنے، اور وہ بیان یہ تھا کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو بھی آدمی اپنا معاملہ اللہ سے درست کرے گا، کس سے بولو؟ اللہ سے درست کرے گا، تو اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملے کو درست کر دے گا۔ ہاں، میاں بیوی کے معاملے کو درست اللہ کرے گا تو ہوگا،
ماں باپ اولاد کے درمیان کے معاملے کو اللہ درست کرے گا تو ہوگا، حکومت اور رعایا کے درمیان کے معاملے کو اللہ درست کرے گا تو ہوگا، لیکن اللہ کب کرے گا؟ جب یہ اپنا معاملہ اللہ سے درست کرے۔ ہاں، اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی اطاعت، کاروبار میں اللہ کے حکم کے مطابق ایمانداری امانت داری کے ساتھ کاروبار کرے۔ اللہ نے اس کو مال دے رکھا ہے اور محلے میں غریب ہے تو غریبوں کی مدد کے ساتھ زندگی گزارے۔ ہاں، حق پر آئے، حق پر، ناحق پر نہیں، حلال کمائے۔ اللہ نے حلال کمانے کو اور حلال کھانے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الناس کلوا من الطیبات، اے لوگوں حلال کھاؤ، پاک روزی کھاؤ، حرام کھانے کا حکم نہیں ہے۔ اور اللہ نے کسی بندے کی حرام کی روزی نہیں رکھی۔ حرام، اللہ نے ہر انسان کو جو روزی اس کی طے کی ہے وہ حلال روزی طے کی ہے، حرام نہیں۔ رہی بات انسان خود حرام کی طرف جاتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ہاں، کہ کوئی انسان اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک اپنی مقدر کی روزی پوری نہ کرے۔ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا، انسان ہرگز نہیں مر سکتا جب تک وہ اپنے روزی کو پورا نہ کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں اور ایسی بیماری ہوتی ہے کہ وہ کھا نہیں سکتے، لیکن ان کی مقدر کی روزی باقی ہوتی ہے تو ڈاکٹر ٹوٹی سے پہنچاتے ہیں، ٹوٹی یہاں سے، اور ان کے مقدر کا جو ہے اس کو پہنچاتے ہیں، اور جب وہ پورا ہو جاتا ہے پھر وہ مر جاتا ہے۔ ہاں، تو حدیث میں لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا، کہ ہرگز کوئی آدمی مر نہیں سکتا جب تک اپنی مقدر کی روزی کو پوری نہ کرے۔ اسی فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا فاجملوا فی الطلب، تو روزی کے معاملے میں ذرا دھیرج رکھو، ہائے ہائے نہ کرو۔ مقدر کی روزی تمہیں ملنی ہے، اس کو پوری کے بغیر تم مرو گے ہی نہیں۔ فاجملوا فی الطلب، روزی کمانے میں دھیرج کے کھایا بند کرو۔ وتوکلوا علیہ، اور اللہ پہ بھروسہ رکھو کہ اللہ نے میری مقدر کی روزی طے کی ہے، میرا اللہ مجھے پہنچائے گا۔ اسے کتابوں میں آتا ہے آدمی کی روزی آدمی کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے آدمی کو اس کی موت تلاش کرتی ہے۔ یہ تو ہماری نادانی ہے، ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ ہائے ہائے تیرے چکر میں مول صاحب ہوں، بہت ٹینشن میں آئی، سے دعا کرو۔ اور ٹینشن میں آنے کی ضرورت کیا ہے تجھے؟ اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، میرے بندے تو سوچ تو صحیح، تیرے سوا کتنی مخلوقات ہیں، وہ مخلوقات اپنی پیٹھ پر اپنی روزی لے کے گھومتی نہیں ہے۔ اللہ ان کو بھی روزی دیتا ہے اور اللہ تجھے بھی روزی دے گا، روزی دینے والا تو اللہ ہے۔ تبلیغ میں یہ سیکھنے جانے کا ہے ایمان، ادھر ادھر یہ تو سب محتاج ہے، یہ دنیا والوں کے پاس جو ہے وہ تو محتاج ہیں، ہم سے زیادہ محتاج ہیں، جو جتنا زیادہ مال والا ہے وہ اتنا ہی محتاج ہے، آپ دیکھنا۔ اور یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے ان پر۔ حدیث میں آتا ہے یابن آدم، آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، املؤ صدرک غنا، اللہ میاں کہہ رہے ہیں میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا اور ٹینشن سے خالی کر دوں گا، واسد فقرک، اور تیری محتاجی کو دور کروں گا۔
وَإِلَّا تَفَعَلْ، اگر تو نے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کیا، ہماری پاس وقت نہیں، نماز پڑھوانو عام کیم، ٹھیک ہے کر، املاؤ صدر ملا تو یدئی کا شغلن، میں تیرے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، پھر چھٹی نہیں ہے، پھر ٹینشن بڑھتا ہی جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے میرے دوستوں بڑی بڑی کمپنیاں والے ان کی آفس میں بیٹھتے ہیں تو ان کی ٹیبل پر پانچ چھ ٹیلی فون ہوتے ہیں، ایک نہیں، ایک کافی نہیں ہوتا، 5 6 بیٹھے ہیں۔ اب ایک ٹیلی فون پر وہ ابھی اٹھایا، ابھی رکھا ہی نہیں، دوسرا ٹیلی فون آتی ہے، اب وہ اٹھاتا ہے، یہ رکھتا ہے، پھر وہ پکڑتا۔ ملا تو یدئی کا شغلن، میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، ولا اسد فقرک، اور تیری محتاجی دور نہیں کروں گا۔ آپ دیکھو کہ دنیا کے مال کمانے والے 1-2 لاکھ کی یہاں سے سود کی رقم اٹھاتے ہیں، پھر پورا نہیں ہوتا یہاں سے 5 لاکھ کی سود کی رقم اٹھاتے ہیں، ان کا کام، ان کی محتاجی دور نہیں ہوتی۔ 1000 سے 1 لاکھوں پر، لاکھوں سے کروڑوں پر آنے کے بعد بھی محتاجی دور نہیں ہوتی۔ اللہ محتاج رکھتا ہے ان کو، وہ اتنے بڑے محتاج ہوتے ہیں۔ غریب کو تم 5000 دو تو وہ خوش ہو جائے گا، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ 5000 میں اس کا کام پورا ہو جاتا ہے، ضرور پوری ہو جائے گی۔ اور اگر میرے دوستوں مالدار کے پاس جاؤ اور اس کو کہو کہ لو 5000 اپنے کام لاکھ سے، تو کہے گا میں 5000 میں شو کروانا، 5 لاکھ لاؤ نا۔ وہ اتنی زیادہ محتاج ہے، عجیب حال ہے، اللہ محتاج کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میرے عزیزو، ہم اپنی ایمان کو بنائیں اور اپنے اللہ سے تعلق صحیح کریں۔ اللہ سے تعلق پیدا کرو۔ ایمان کے معنی یہی ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرنا۔ ہم دنیا والوں سے تعلق پیدا کرتے ہیں کہ وقت پر کام پڑے تو نہیں، اللہ سے تعلق پیدا کرو، ایمان سے۔ ایمان کے ذریعے اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، اور جب ایمان سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کے دعاؤں پر اس کے کام بناتے ہیں۔ ہاں، اور پھر اللہ اسے غنی کر دیتے ہیں۔ گھر میں کچھ بھی نہیں تب بھی اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں، اور کوئی حاجت آتی ہے تب بھی پریشانی کہ اللہ نے حاجت بھیجی ہے، نہ اللہ پوری کرے گا۔ یہ اندر ایمان کا پاور یہ ہوتا ہے اندر۔ جیسے دنیا میں ایک آدمی، ایک حکومت ہے، دنیا کی حکومتیں اپنے سے بڑی حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات بناتی ہے، اور تعلقات بنانے کے بعد ان کو اطمینان ہوتا ہے کہ کوئی فرق کی بات نہیں ہے، کوئی معاملہ آئے گا تو اپنے ساتھ ہے۔ ایسے اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں ان کے پاس ایک ہی بات ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارا مسئلہ حل کرے گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ کی ہجرت کے لیے نکلے اور غار ثور میں جا کر آپ ٹھہرے، اور مکہ والے آپ کو پکڑنے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے پھیل گئے، ڈھونڈنے کے لیے کہاں گئے، اور ڈھونڈتے غار ثور کے منہ تک پہنچ بھی گئے۔ ابو صدیق نے اندر سے دیکھا کہ یہاں تک آ گئے ہیں۔ ابو صدیق کو ایک دم فکر سوار ہوئی کہ اگر اندر آئے ہیں اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائیں گے، رو رہے تھے۔ ان کے آنسو حضور کے چہرے پر گرے، تو اللہ کے نبی ان حالات میں بھی، اللہ کے نبی غار ثور میں حضرت صدیق کی گود میں سر رکھ کے سو گئے تھے۔ حضور کو اتنا اطمینان ہے، سو گئے۔ جب ابو صدیق کے وہ آنسو حضور پر گرے تو آپ جاگے، کیا بات ہے؟ تو حضور یہ تو یہاں تک آ گئے، قریب آ گئے یہاں، بالکل کیا ہوگا؟ تو حضور نے ایک ہی بات کہی، لا تحزن، فکر مت کر، ان اللہ معنا، اللہ اپنے ساتھ ہے۔ کون اپنے ساتھ ہے؟
اللہ کو ساتھ لو، یہ کیا کر سکتے ہیں پیشاب کے محتاج؟ ان کے ہاتھ میں ہے کیا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے لیے مکہ والوں نے باقاعدہ اپنی کانفرنس کی تھی، کانفرنس اگلے دن، اور کانفرنس میں یہ سوچتے تھے کہ اگر کوئی ایک خاندان والا حضور کو قتل کرے گا تو اس کا خاندان بدلہ لے گا، کرنا کیا؟ دارالندوہ ان کا تھا جگہ، جیسے آج کل کے تمہارے پارلیمنٹیں ہوتی ہیں نا، ایسی ان کی دارالندوہ تھی، وہاں بیٹھے بیٹھے سوچ رہے تھے۔ تو کانفرنس میں شیطان بھی آیا ایک بوڑھے کی شکل میں، ہاں، اور شیطان نے وہاں سب سنتا رہا۔ پھر شیطان نے ایک رائے دی کہ دیکھو مکہ میں جتنے خاندان ہیں، ان تمام خاندانوں کے جتنے جوان ہیں، ان تمام جوانوں کو جمع کر کے حضور کے گھر کا گھیرے میں لو، اور یہ تمام مل کر حضور پر ایک ساتھ حملہ کریں گے تو پھر جو مارے گا اس کا خاندان کون ہے کچھ پتہ نہیں چلے گا، مکہ والے بدلہ نہیں لے سکیں گے۔ تو تالیاں بجی، ہاں ہاں یہ برابر ہے، یہ شیطانوں کے جہاں کانفرنس ہوتی ہے تالیاں بجتی ہیں۔ کیا ہو گیا کہ اگلے دن رات کو حضور کے گھر کو گھیرے میں لینا ہے، اور پورے آپ کے گھر کو انہوں نے گھیرے میں لیا کہ صبح اٹھی ہوگی، اللہ کے نبی اٹھ کر بیت اللہ میں نماز پڑھنے جائیں گے، اس وقت سب مل کر ختم کر دیں گے۔ یہ تو ان کا کتنی کانفرنس میں ہوا، اللہ کا اوپر فیصلہ ہوا کہ میرے نبی کو اسی حال میں نکالنا ہے۔ تو اللہ کی طرف حکم اللہ کے نبی پر آیا کہ آج کی رات تمہیں مدینہ کے لیے ہجرت کے لیے نکلنا ہے، اسی دن۔ چنانچہ حضور نے ابو صدیق سے کہا کہ بیعت چلنا ہے، تو ابو صدیق نے اپنے غلام سے جو 2 اونٹیاں انہوں نے پالی تھی، وہ 2 اونٹیاں وہیں غار ثور کے وہاں جا کر وہاں بھیج دیا ان کو۔ حضور پاک علیہ السلام اپنے گھر میں جب رات نکلنے کے لیے اٹھے تو آپ نے حالات دیکھے، سب دیکھ لیے۔ آپ نے حضرت علی کو اٹھایا، حضرت علی آپ کے پاس سوئے تھے، اٹھایا اور کہا دیکھو یہ مکہ والوں کی امانت میرے پاس ہے، یہ امانت تمہیں دے کے جا رہا ہوں، تم اس امانت کو ادا کر کے مدینہ آ جائیو، یہ حضور نے ان کو کہہ دیا۔ اور اللہ کے نبی نکلے، وہ تو تلواریں کھلی رکھ کے کھڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہوئے نکل رہے ہیں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے آپ کے اور تو آپ کے دشمنوں کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ تاریخ کی کتابوں میں محمد الرسول اللہ کی کتاب ہے تاریخ کی، حضرت مولانا محمد میاں دہلوی کی، اس میں یہ روایت ہے کہ حضور پاک علیہ السلام اپنے ہاتھ میں مٹی دے کر ان کے سروں پر رگڑتے ہوئے نکلے، ان کے بیچ میں سے، اور یہ کچھ نہیں دیکھ سکے کیا ہوا، انہیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ آپ نکل کر تشریف لے گئے۔ صبح ذرا روشنی ہوئی تو شیطان پھر وہی بڑھاپے کی گھوڑے کی شکل میں آیا۔ کیوں کھڑے ہو؟ کا انتظار میں ہے، وہ نکلیں گے تو ماریں گے، تو وہ تو گئے، اور دیکھو تمہارے سر پر مٹی رکھ کے گئے ہیں، تو سب نے دیکھا تو مٹی تھی۔ اب یہ چونکے اور گئے حضور کے گھر میں، تو حضور کے گھر میں تو علی جو خراٹے لے کے سو رہے تھے۔ حضرت علی کو حضور نے فرمایا نا کہ یہاں یہ امانتیں دے کر مدینہ آ جائیو، تو ان کو یقین تھا کہ مجھے کوئی مار نہیں سکتا۔
ورنہ ایسی پوزیشن میں آدمی کو نیند آوے. دشمن نے گھیرا ہے اور آپ کو مارنے کے لیے تمام اسکیم بنی ہوئی ہے, اور حضور اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ علی تم یہاں رہو, سو جاؤ, یہاں رہو اور امانتیں لے کر آئی ہو. تو حضرت علی سو گئے خراٹے لے کر, اور جب یہ اندر پہنچے تو اندر پہنچنے کے بعد حضور تو تھے نہیں. حضرت علی سو رہے تھے, ان کو جگایا. کہاں گئے کہ مجھے کیا پتا, میں تو سویا ہوں. یہ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں. جن کے پاس کچھ نہیں ان سے ڈر رہے ہیں. مخلوق ہے. اس میرے بھائی میرے عزیزوں, اللہ سے اپنا تعلق صحیح کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ایمان پر محنت کی جائے. ایمان پر محنت کرنے سے ایمان آتا ہے. ایمان بغیر محنت کے نہیں ملتا, اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. ہاں, اور ایمان دل میں, ایمان کی جگہ دل ہے, اور دل میں بات کو اتارنے کے لیے اللہ نے 4 رستے رکھے ہیں: آنکھ, کان, زبان, دماغ. یہ ہے مائکروفون. دل کی مثال ایسی ہے جیسے ٹیپ ریکارڈ. ایک زمانے ٹیپ ریکارڈ ہوتی تھی نا, تو ٹیپ ریکارڈ میں مائکروفون میں جو بولو وہ اندر ٹیپ ہوتی جاتی تھی. ایسے میں دوستو یہ 4 راستے جہاں بھی آدمی استعمال کرتا ہے وہ چیز اس کے دل میں اترتی ہے. اگر یہ آنکھیں مخلوق کو اس نگاہ سے دیکھے کہ اللہ جی نے پیدا کی ہے, یہ پیدا ہونے میں اللہ کی محتاج ہے, ایسے ہی وجود میں بھی اللہ کی محتاج ہے, اس نگاہ سے دیکھے آدمی, تو پھر اس دنیا کی چیزوں کا اندر میں دوستو یقین نہیں آئے گا. یہ تو محتاج ہے, اپنے وجود میں محتاج ہے, تو ہمیں نفع نقصان پہنچانے بھی اللہ کی محتاج ہے. ہاں, آدمی کی آنکھ جس چیز کو جس حیثیت سے دیکھتی ہے نا, تو اس کی زبان وہ بولتی ہے, اور جو بولتی ہے وہ کان سنتے ہیں, اور جو کان سنتے ہیں وہ دماغ سوچتا ہے, اور اس کے بعد وہ چیز اس کو اندر اترتا ہے دل میں. ہاں, آدمی شیر کو دیکھتا ہے تو شیر کو اس طرح سے دیکھتا ہے, شیر پھاڑ جائے گا, تو اس کی زبان اس اعتبار سے بولتی ہے شیر, یعنی پھاڑ کھائے گا, اور اس کے کان یہ سنتے شیر. تو اب وہ پھاڑ کھانا یہ اس کے دل میں اترتا ہے, تو پھر وہ اپنی جگہ چھوڑ کے گھر میں گھستا ہے کہ شیر پھاڑ کھائے گا. اور یہی زبان شیر کی, ہم جب بچے تھے اس زمانے کہتے کہ بلی شیرنی راگنی ماشی. بلی جو ہوتی ہے, بلی کا چہرہ اور سر جو ہے وہ شیر کے مشابہ ہوتا ہے, شیر جیسا. لیکن آدمی بلی کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ اس نگاہ سے دیکھتا ہے کہ بلی کچھ نہیں کر سکتی, تو بلی کا ڈر نہیں ہوتا, اور اسی بلی سے بچے کو ڈراتا ہے بلی. تو اب بچے کے دل میں جب بلی کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو بچہ ڈر کر باہر نکلتا نہیں. اس کے بابا کے دل میں بلی کا ڈر نہیں ہے. کیوں؟ اس کے بابا نے یہ سنا ہے کہ بلی کچھ نہیں کرتی, تو بلی کا ڈر نہیں ہوتا. پولیس والا بھی اپنی جیسا انسان ہوتا ہے, 2 آنکھ 2 کان والا ہے نا, اور پولیس جیسا وہ میرے دوستوں میونسپلٹی کے وہ کلرک ہوتا ہے جو تمہارے پاس ٹیکس وصول کرنے آتا ہے, اس کے بعد بھی خاکی لباس ہوتا ہے, لیکن دونوں کو دیکھنے کا حیثیت الگ ہے. پولیس والے کو کس حیثیت دیکھتا ہے کہ اس کے پاس پاور ہے, یہ نقصان پہنچائے گا, اور وہ جو ہے نا میونسپلٹی کا وہ ٹیکس وصول کرنے والا, یہ تو میونسپلٹی وصول کرنا رہا, تو اس کو دیکھ کر آدمی ڈرتا نہیں ہے. حالانکہ ہے دونوں کے خاکی لباس اور دونوں انسان ہیں, لیکن دیکھنے کی حیثیت الگ ہے. ایسے اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اللہ کے سوا
ہر مخلوق کو اس حیثیت سے دیکھو، یہ مخلوق ہے، محتاج ہے، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، اس حیثیت دیکھو۔ صحابہ اس حیثیت دیکھتے تھے، شیر کو شیر ہونے کی حیثیت نہیں دیکھتے تھے، صحابہ شیر کو مخلوق ہونے کی حیثیت دیکھتے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اور یہ نفع نقصان پہنچانے میں اللہ کا محتاج ہے۔ یہ ایمان کی نگاہ یہ ہے۔ آج ہم میں دوستو مال سے کام ہوگا، شیر سے کام ہوگا، اب وہی اسی حیثیت اس کو دیکھتا ہے، وہی بولتا ہے، وہی سنتا ہے، تو دل میں اسی کی بات اترتی تھی اور پھر انہی سے ڈرتا ہے، انہی کی رعایت میں جاتا ہے، انہی کی غلامی کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کلمے میں پہلے لا الہ ہے، دیکھو یاد رکھو، کلمے میں پہلا جز ہے لا الہ اور دوسرا ٹکڑا ہے الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے ذریعے دنیا میں جتنی اللہ کے ماں سوا جتنی مخلوقات ہے، ان کے بارے میں یہ اپنے دل میں یقین اتارے کہ ان سے کچھ نہیں ہوگا، یہ محتاج ہے۔ اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کا بھی یقین نکالو کہ میرا مال بھی کچھ نہیں کر سکتا، میری سیٹھائی بھی کوئی کام نہیں کر سکتے، مجھ سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ ہر مخلوق کا دیکھو، ہمیشہ یاد رکھو، دنیا میں جو مخلوقات ہیں نا، ایک تو وہ مخلوقات ہیں جس پہ انسان کا کوئی بس نہیں ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ تمام مخلوقات ہیں، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ ان سے کچھ نہیں ہوگا آسان ہے، ان سے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن ایک مخلوق وہ ہے جو انسان کے قبضے میں ہے اور انسان کے پاس رہتی ہے، اس میں وہ مخلوق اس کے بھائی کے پاس ہے مال، اس کے پاس نہیں ہے، تو اس مال کی نفی کرنا بھی آسان ہے کہ تارا مال بھی شو تمہارا، وہ کہنا آسان ہے۔ لیکن جب یہ مال اس کے پاس آ جائے تو پھر کہنا بہت مشکل ہے کہ اب ہمارا مال بھی کہیں نہیں جائے، وہ مشکل ہے۔ دو آدمی لڑتے ہیں نا، ایک کے پاس لاٹھی ہوتی ہے، ایک کے پاس لاٹھی نہیں ہے، یہ بغیر لاٹھی کے اس کے پاس جاتا ہے کہ تو شو کرے چاہیے تاری لاٹھی شو تھا، یوں کر کے دوڑا نا، تو وہ دوڑا بھاگا، تو بھاگتے بھاگتے لکڑی گر گئی، تو یہ جو کہتا ہے نا تارے لاٹھی سے، وہ پہلے لکڑی پر کرتا ہے، آج تاری باہر اوپر دوست، وہ اس کے پاس ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ نہیں لاکڑے انہیں پاس آئے تو اور آئے تاری مائیں اوپر دھوئے تو دوسرے کے پاس تھے تو کچھ نہیں ہوگا، اور اس کے پاس آ گیا تو اب سب کچھ ہوگا۔ تو آدمی کو دوسرے کے پاس ہو تب بھی نہیں ہوگا کچھ، نہ میرے پاس ہے تو اس سے کچھ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ میرے سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ کلمے میں یہ محنت کر کے ہمارے اندر میں یقین اتارنا پہلے کہ مان، ابھی جب تشکیل ہوگی تب پتہ کہنا ہوں ہم تو مارا گھر میں ایک لوگ چھو کہ مطلب وہ نہیں ہو تو بھائی شو تھے تارات میں اچھا سے ہو۔ آدمی بہت کچھ دکان میں اور آفس میں جاتا ہے کہ یہ کروں گا اور اللہ میاں ذرا سا ایک کیلے کا چھلکا پیر میں لا کے جو گراتے ہیں تو پیر جو ٹوٹتا ہے تو کہیں جاتا ہے، پھر کچھ نہیں کر سکتا۔ تو نفی پوری کائنات کی ہر چیز کی نفی، جن دوسروں کے پاس جو اس کی نفی، وہ میرے پاس ہے تو میری چیزوں سے میرے مال سے بھی کچھ نہیں ہوگا اس کی نفی، یہاں تک کہ اپنی ذات کے نفی کے مجھ سے بھی کچھ نہیں ہوگا، اللہ ہی کرنے والے ہیں۔ یہ یقین کلمے پر محنت کر کے دل میں اتارنا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ، اسی لیے صحابہ نے کوئی بھی سفر ہوتا ہے تو آپ چھوڑا نہیں، چلے گئے، اللہ ہیں، اللہ کرنے والے ہیں اور اللہ ہی کرتے ہیں۔
اور جب یہ یقین دل میں آ جاتا ہے نا پھر آدمی بادشاہ بن جاتا ہے. ایمان معمولی طاقت کا نام نہیں ہے. ایمان ایک ایسا ویل پاور ہے اور اتنی زبردست طاقت ہے کہ جب انسان کو ایمان کی طاقت مل جاتی ہے پھر آدمی کسی مخلوق اور دنیا کی کسی چیز کا اثر نہیں لیتا. اور حضور کا فرمان ہے کہ آدمی کے دل سے جس مخلوق کا ڈر نکل جائے گا وہ مخلوق اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. ہاں اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو ایمان سیکھنا ہے. ایمان تو ایمان کی محنت سے آئے گا اندر. اور جب ایمان اندر آ جائے گا تو پھر آدمی کو ایک بہت زبردست طاقت مل جائے گی اور مخلوق سے پھر اس کا ڈر نکل جائے گا. اور پھر جب اللہ کا تعلق اس کو مل جائے گا تو پھر اللہ سے اپنا معاملہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. پھر یہ نہیں کرے گا نہ کہ مالا اللہ بہو موٹو اللہ سے اللہ بہو موٹو. آج ہمارے زبان پر اللہ نہیں ہے. مخلوق کی تومت ہے کہ وہ اخبار پڑھ کے پیپر آج پیپر مایوس ہے. ارے آیوش ہے چوس ہے. اس کے ہاتھ میں ہے کیا؟ یہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا. تو اپنے ساتھ اللہ کو کر لے پھر کوئی حل کی بات نہیں ہے. ایمان والا اسی لیے ایمان والا دنیا میں چین اور سکون سے اس لیے رہتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ہاں اور پھر اللہ سے دعا کے راستے اللہ نے اس امت کو نماز دی ہے. نماز معمولی عمل ہے. نماز اللہ کے دربار میں حاضری کا نام ہے. جیسے دنیا کے نواب اور دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں ان کی دوست دربار ہوتے ہیں. ان دربار میں لوگ جاتے ہیں اپنی ضرورتوں کو لے کر اور وہ ضرورتوں کی مانگ کرتے ہیں اور ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. ایسے ہی مسجدیں اللہ کے دربار ہیں اور اس میں مسجد میں اللہ اپنے بندوں کو بلاتا ہے اور نماز کے لیے بلاتا ہے کہ نماز کے ذریعے اپنا تعلق مجھ سے جوڑ کر مجھ سے اپنی ضرورتیں مانگو میں تمہاری ضرورتیں پوری کروں گا. جب نماز فرض ہوئی نا تو صحابہ نے خوشی منائی. 50 نمازیں فرض ہو 50 نمازیں فرض ہونے کی اوپر تھی. وہ 50 کو اللہ نے 5 دن رکھی تو 5 نمازیں جب ملی تو صحابہ خوش ہو گئے کہ اب تو اللہ سے لینے کا راستہ مل گیا. اور حضور نے بھی صحابہ کو نماز ہی بتائی صلاۃ الحاجت کہ تمہاری جو حاجت ہونا ہے اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو اور اللہ سے اپنا تعلق جوڑو اور پھر اللہ سے اپنی حاجت مانگو. اللہ تمہاری حاجت پوری کرے گا. نماز کے معنی کیا ہے؟ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرنے کا نام نماز ہے. بیچ میں کوئی واسطہ نہیں. اور اللہ نے اس امت کو جہاں بھی یہ چاہے کانٹیکٹ کرے اس کے لیے نماز دی اور نماز کے لیے نماز کے پڑھنے کی جگہ زمین کو بنایا اور زمین کو خدا نے پاک کیا کہ زمین پاک ہے. جہاں بھی تجھے ضرورت پڑے وہاں 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے ساتھ اپنا کانٹیکٹ کر کے اپنی ضرورت مانگ لے. کتاب میں آتا ہے نا کہ جب آدمی نماز کے لیے رکعت شروع کرتا ہے اللہ اکبر کہہ کے تو اب اس کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین. میں نے نماز کو میرے اور میرے بندے کے درمیان میں آدھا آدھا تقسیم کیا ہے. اللہ میں کہہ رہے ہیں آدھا آدھا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمان اللہ اکبر کہہ کے رکعت نماز میں داخل ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ عرش سے کہتا ہے حمدنی عبدی میرے بندے نے میری حمد اور تعریف بیان کی ہے. الرحمن الرحیم
اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا بیان کی. مالک یوم الدین، ایک ایک آیت پر جواب ملتا ہے وہاں سے. مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ ھذا میرے ذمے نہ ھذا اس کے ذمے. کیا ہے؟ ایاک نعبد، اے اللہ تیری مانیں گے. کس کی مانیں گے؟ تیری مانیں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد لیں گے. مانیں گے تیری اور مدد لیں گے تجھ سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، ھذا میرے بندے کے ذمے ہے کہ وہ میری مان کر چلے، اور ھذا میری ذمے ہے کہ میں اس کی مدد کروں. ہاں پھر آگے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جب ہوتا ہے تو کہتا ہے یہ میرے بندے کا سوال ہے اور میں اس کا سوال پورا کروں گا. ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل. نماز سیکھنے کی ضرورت ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سب سے کہا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسی میں نماز پڑھتا ہوں ایسی نماز پڑھو. نبی والی نماز، یہ نمازیں بچوں والی. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بات یہ کہی ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، نماز پڑھ میری جیسی اور ایسے دھیان سے کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. اس دھیان سے پڑھ. اب یہ نماز بنانے سے بنے گی. تبلیغ میں پہلا نمبر کلمہ ہے کہ کلمے پر محنت کر کے اپنا یقین اور ایمان بناؤ. دوسرا نمبر نماز ہے کہ اپنی نماز کو صحیح کرو اور اللہ کے دھیان والی نماز پڑھنا سیکھو. کیوں کہ تمہارے ہر کام کا تعلق اللہ سے ہے اور اللہ سے لینے کا راستہ نماز ہے. نماز بناؤ. اگر نماز صحیح ہو جائے گی نا آدمی کی، کلمہ اور نماز یہ دو صحیح ہو جائیں گے نا تو آدمی کی زندگی صحیح ہو جائے گی. زندگی سے ہو جائے گی. اور جہاں اس کا زندگی صحیح ہوئی، نبی کے طریقے پہ زندگی گزارنے والا بنا تو اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے گا. پھر اللہ سے جس وقت جو مانگے گا اللہ دے گا. اور نماز کو صحیح کرنے کے لیے علم ہے. اردو بھائی نماز بنانے کے لیے کیا علم ہے؟ اپنی زندگی میں آدمی کو جاہل نہیں رہنا چاہیے. معاف کرنا، ہم لوگ نماز تو پڑھتے لیکن نماز سیکھ کے نہیں پڑھتے. وہ بچپنے میں جو مدرسے میں سیکھی تھی وہی نماز ابھی پڑھ رہے ہیں. بڑے ہو کر کبھی نہیں سوچ فکر کی کہ کسی مولوی صاحب کے ساتھ، کسی مفتی صاحب کے پاس پہنچ کر یہ کہتے کہ مفتی صاحب میں نماز پڑھتا ہوں، یہ نماز صحیح ہو تو ذرا بتا تم جو غلطی ہو. بچپنے میں الحمد پڑھتے، الحمدللہ رب العالمین. الحمد، وہ الحمد ابھی دادا ہوا لیکن الحمد نہیں ہوا. الحمدللہ رب العالمین، عالمین نہیں ہوا. ٹھیک ہے نہیں، صحیح نہیں کیا. قرآن شریف کو صحیح کرنا اور صحیح پڑھنا تو واجب ہے، اور قرآن پاک کو غلط پڑھنا تو گناہ ہے. سیکھنا پڑے گا آدمی کو. جماعت سے نکلنے کے بعد ہلکے بنتے ہیں. بہت سے لوگ جماعت میں اس لیے نہیں نکلتے کہ مجھے بڑا لوگ کو میں بدل جانی دے سے کہ میں نے نماز پڑھا بھی نہیں کیا ہوتی. ارے بھائی ایسا نہیں ہے، یہ تو بڑوں کا مدرسہ ہے. تیرے جیسے سب ہیں، سب اپنے کلمے کو صحیح کرتے ہیں، نماز کو صحیح کر رہے ہیں. تو بھی اپنی نماز کو صحیح کر لے گا، تیری نماز صحیح ہو جائے گی. نماز صحیح ہو جائے گی، تیری زندگی صحیح ہو جائے گی، اور تیری زندگی صحیح ہو جائے گی تو تیرے حالات صحیح ہو جائیں گے. سمجھ؟ ہاں، اسی لیے تیسرا نمبر علم ہے کہ جماعت میں نکل کر ہر کام کو تحقیق کر کے کرنے کا اپنے اندر جذبہ پیدا کرو.
علم کا نمبر اسی لیے ہے کہ کوئی کام بغیر تحقیق کے نہ کرو کہ یہ کام کرنا ہے، اللہ کے نبی کا کیا حکم ہے، تاکہ وہ کام صحیح ہو، قبول ہو اور اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو جائے۔ اور زندگی میں ہم پر حقوق ہے اللہ کے، ایک تو اللہ کے نبی کا حق ہے اور ایک مخلوق کے حقوق ہے۔ ان حقوق کو ادا کرنے کا اللہ کا حکم ہے۔ ہاں، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تمہارے بھائیوں کی اور مخلوق کا جو حق ہے پورا حق ادا کرو۔ حقوق والے، ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، بھائیوں کا حق ہے، بہنوں کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، گھر میں بکری پالی تو بکری کا حق ہے، جانور کا حق ہے، اس کو وقت کھانا کھلانا، پانی پلانا اس کا حق ہے، پیاسا رکھنا گناہ کی بات ہے۔ بلی پالی ہے تو بلی کا حق ہے، اس کو دودھ پلاؤ۔ ایسے ہی ہمارے جو نوکر ہیں وہ نوکر ہمارے ہیں لیکن ان کا حق ہے۔ ہاں، حضور پاک نے فرمایا جو تو کھاتا ہے وہ تیرے نوکر کو کھلا ہے، جو تو پہنتا ہے اپنے نوکر کو پہنا۔ اپنا گھر بنائے تو گھر بنانے میں اپنے پڑوسی کا خیال رکھ کر اپنے گھر کی دیوار کو اونچا کر، ایسا تو گھر نہ بنا کہ تیری دیوار کے ذریعے تیرے پڑوسی کے گھر کی ہوا رک جائے۔ یہ سب اللہ کے نبی نے بتایا اپنی امت کو۔ ہاں، یہ زندگی سیکھنے سے آتی ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی، یہ 4 مہینے جو اللہ کی راہ میں نکلنے کو کہا جا رہا ہے میرے بھائیوں، وہ حضور والی محنت میں لگنا، ایمان کی محنت، اعمال کی محنت، خدمت، یہ اپنے کو چھوٹا بن کر چلنا سکھانا، تواضع۔ جماعت جب نکلتے ہیں نا تو جماعت میں مشورہ ہوتا ہے کہ کھانا کون پکائے گا۔ اب یہ تو گھر میں سیٹ ہے، اس کے تو گھر میں کھانا پکانے والے الگ وہ پکا کے کھلا رہے ہیں، اور یہاں یہ جماعت کا کھانا خود پکاتا ہے اور پکا کے سب کو پہلے کھلاتا ہے، اور کھلانے کے بعد پھر کھاتا ہے اور پھر برتن دھوتا ہے۔ اب اس میں تواضع آتی ہے اور لوگوں کے دل میں اس کی محبت آتی ہے، عزت آتی ہے کہ یار بھائی صاحب اللہ موٹا موڑا نہ یہ کھوا پکائے نہ اپنا کھواڑا سے، عزت آتی ہے، خدمت میں خدا ملتا ہے۔ پھر گشتوں میں جب جاؤ گے تو مسلمان، ہم تو اپنے گھر کے بڑے ہیں، اس کو کام کو جانتا ہے کون ہے۔ اب گئے میں شرم ڈاٹا اور وہ دھتکار رہا ہے، اب یہ اللہ کے لیے دھتکار پسند برداشت کر رہا ہے چھوٹا۔ ہمارے ایک ملک میں ایک پولیس انسپکٹر تھی، جماعت لگے تو محلے کے گشت میں نکلے۔ اب گشت میں نکلتے تو ایک وہ پان کی دکان والے کے پاس گشت میں، اور متکلم وہ تھے اور وہ ان کو جانتا نہیں تھا۔ اب اس نے السلام علیکم، کہاں جا، ارے بھائی کچھ اللہ کے لیے بات کرنی تھوڑی نہیں بھائی، وہ دھتکاتے رہے اور یہ بھائی تو پھر آگے چل دیے تو کسی نہ کہ تجھے خبر بھی کون ہے، PI ہے، اب ہے کر کے اترا اور ان کے پیچھے گیا تو وہ بھی چلتے جو رہے، یہاں تک کہ مسجد کے دروازے تک لے گئے، کچھ کہا نہیں ان کو، اور کہ بھائی آ جا مسجد میں آ جا۔ جی ہاں، اندر سے آدمی کی زندگی بنتی ہے، اور یہ جتنا چھوٹا بن کر چلتا ہے نا اتنا اس کے محلے میں اس کی عزت بڑھتی ہے۔ کیوں نے موٹائی نہ تھی، علی صاحب نے موٹائی نہ تھی یار، ہمارے شادی بیسس ہمارے پاس آواز گشما میں لوگوں بدو چھو کر برداشت کر عزت تو تواضع سے ملتی ہے۔ بڑے بڑے ہوں شیٹ تو شیٹ ہے،
تو بھی اللہ نہ بندو سو یہ بھی اللہ نہ بندو تو نہ اللہ دے کوڑی اللہ دے پیسہ اس کو قریب رکھا اللہ نے. یہ کوئی سمجھ کمال کی بات نہیں ہے. آدمی میں تواضع, غریبوں کے گھر جانا. ہمارے محلے کے ذمہ دار لوگ جب غریبوں کے گھر جا کے بیٹھیں گے نا, اللہ کی بات لے کر جائیں گے نا, تو ان کے دلوں میں ان کی عزت آئے گی کہ حاجی صاحب مارا گیا, عزت آئے گی. اور وہ ان کی بات کو سن کر مسجد میں آئیں گے کہ حاجی صاحب آئے. اس طریقے سے ہمارے محلے میں بے نمازی نہیں رہیں گے. ہمارے محلوں میں بے نمازیوں کا رہنا یہ میرے دوستوں بہت نقصان کارک ہے. ایسا سمجھو کہ حکومت کا کوئی چور ڈاکو, اس ڈاکو کو تم پناہ دو تو حکومت میں تمہارا کیا حال ہوگا. تو نماز کا چھوڑنے والا تو بہت بڑا گنہگار اللہ کے یہاں, اکبر کبائر ہے. چوری شراب وغیرہ سے بڑا گناہ میرے دوستوں نماز کا چھوڑنا ہے. ہمارے محلے میں کتنے بے نمازی ہیں, اب ان بے نمازیوں کے ہوتے ہوئے اللہ کو کتنی ناراضگی ہوگی. اب سوچو. تو یہ میرے دوستوں ایک محنت ہے, جس محنت کے ذریعے ہماری اپنی بھی اصلاح ہے, ہمارے محلوں میں دین زندہ ہوگا, مسلمان غلط زندگی چھوڑے گا, اللہ کی اطاعت پر آئے گا, اور جتنا اطاعت الہی پر آئے گا اللہ کی طرف سے آسمانوں سے برکتوں کے, رحمتوں کے, مددوں کے دروازے کھلیں گے. دنیا بھی اللہ ہماری بنا دے گا اور آخرت بھی ہماری بن جائے گی, اگر ایمان اور اعمال والی زندگی گزارتے ہوئے دنیا سے مر کر جائیں گے تو اللہ کی ملاقات ہماری خوشی کا ذریعہ بنے گی. الموت جسم یوسف الحبیب الحبیب, موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ ملا دیتا ہے. پھر آدمی جو ایمان والا ہوتا ہے نا, وہ موت سے ڈرتا نہیں, وہ تو اللہ کی ملاقات اس کے دل میں شوق ہوتا, پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی ملاقات ہو جائے. لیکن معاملہ اللہ سے صحیح ہو تب اللہ سے محبت پیدا کی, اللہ کی دوستی پیدا کی, اللہ کے نبی کی محبت دل میں پیدا کی ہے, تو موت کے وقت میں خوشی ہوگی کہ میں مروں گا, مرنے کے بعد اللہ کے نبی کی ملاقات ہو جائے گی. تو ایک صحابی ان کی موت کا قریب آیا, ان کی بیوی جو ہے وہ رونے لگی. انہوں نے پوچھا تو کیوں روتی ہے؟ کہ آپ جا رہے ہیں تمہاری جدائی پہ روتے ہو رہی ہوں. تو ایک دم مجھ میں آئے اور کہتے ہیں واہ طرح, ارے بڑی خوشی کی بات ہے, بڑی خوشی کی بات ہے کہ موت آ رہی ہے. غدا نلقى محمدا واحبا, موت آئی اور گئے قبر میں تو اللہ کے نبی کے ساتھی کی ملاقات ہو جائے گی, مزے آئیں گے. یہ حضور کی دعاؤں میں ہے کہ اللہ تیری ملاقات کی مجھے محبت دے, تیری محبت, تیری ملاقات کی محبت. تو یہ تو میرے دوستو جو اللہ کا بندہ دین میں اور دین کی محنت کرتے ہوئے اور اللہ سے اپنا تعلق جوڑتے ہوئے جب مرتا ہے نا, تو اس کی موت تو عید کا دن ہوتی ہے اس کے لیے. اور قبر میں جب اس کو لوگ دفن کریں گے نا, تو اللہ تعالیٰ شانہ بشیر مبشر 2 فرشتے بھیجے گا قبر میں, اور یہ فرشتے آگے کہیں گے نم کنومت العروس, سو جا جیسے دلہن سوتی ہے, اب تجھے کوئی نہیں اٹھائے گا. اللہ ایمان والوں کے قبروں میں 77 کھڑکیاں جنت کی کھول دیتے ہیں. وہ تو تم نے اب تو 6x3 کے قبر میں ابھی دفن کیا ہے, لیکن یہ ایمان والا اندر ان کے اس کے رشتے دار دفن کر کے جب جاتے ہیں نا, تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ اس کی قبر کی دیواروں کو چوڑا کر دو, قبر چوڑی ہو جائے گی, جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی, میٹھی نیند قبر میں سلا دیا جائے گا. کیوں کہ تو دنیا میں میرے لیے جاگتا تھا, فجر کی نماز میں اٹھتا تھا اور میرے سامنے کھڑا ہوتا تھا, اب تو اپنی نیند پوری کر لے. ہاں, مسلمان کی نیند پوری ہوگی قبر میں, زندگی صحیح بنا کے جائے گا تب, اور اس کی بھوک اللہ دور کرے گا. قیامت کے دن
اللہ کے عرش کے نیچے اللہ اسے جگہ دے کر سائے میں خدا اس کو جگہ دے گا، اور پھر اللہ اپنی طرف سے اس کے ناشتے کا انتظام کرے گا۔ روٹی پوری زمین کی روٹی، یعنی پوری زمین میں جتنے مزے اور جتنے مزے کی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، اتنے مزے جمع کر کے اللہ ایک روٹی بنائے گا، اور روٹی بنانے کے بعد اس پر مچھلی کے جگر کے کباب تیار کر کے رکھے گا اور اپنے بندوں کو ناشتہ کروائے گا کہ میرے بندے قبر میں سو کے آئے ہیں، ابھی جاگے ہیں، ان کو ناشتہ کراؤ، ناشتہ کرائیں گے۔ پھر وہاں سے حوض کوثر پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں کھڑے ہوں گے، ابھی میرے امتی آئیں گے۔ قبر میں نیند پوری ہوئی، عرش کے نیچے اللہ کے عرش کے نیچے اس کو ناشتہ کروایا گیا، بھوک ختم ہو جائے گی، اور آگے چل کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر انتظار کر رہے ہوں گے، وہاں یہ جائے گا تو اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے اسے جامع کوثر دے کر یہ 200 کوثر کا پانی پلائیں گے، یہاں اس کی پیاس ختم ہو جائے گی۔ اب جنت میں جب اللہ اس کو داخل کرے گا تو جنت میں سب جی کی چاہتیں پوری کرنے کے لیے تمام نعمت اللہ اس کو دے گا، ہمیشہ کی جوانی ہوگی جنت میں، ایمان والے کو ہمیشہ کی جوانی اللہ دے گا، اور 33 سال کی اس کی عمر ہوگی، ہمیشہ 33 سال کا رہے گا یہ، اور ہمیشہ کے لیے اللہ اعلان کرے گا او جنتیوں تمہیں جنت میں ہمیشہ رہنا ہے، کبھی موت نہیں آئی۔ تو یہ اعلان سننے کے ساتھ ایمان والا خوش ہو جائے گا، اب تو جنت میں ہمیشہ زندگی، ہمیشہ رہنا ہے نعمتوں میں، کروڑ سال کی وہ زندگی ہے جہاں اللہ اسے اپنی نعمتوں میں رکھے گا۔ ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی زندگی، اور جی کی چاہتوں کے پورا کرنے کے تمام سامان اللہ نے وہاں مہیا کیے ہوں گے، اور یہ وہاں زندگی گزارے گا۔ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ ایک جمعہ کے دن جنتی لوگ سوق الجنہ، جنت میں بازار ہوگا، اس بازار میں اپنی اپنی جنتوں سے نکل کر آئیں گے اور ملاقات ہوگی، آپس میں باتیں کریں گے کہ دنیا میں اپنی ملاقات وہاں ہوئی نہیں، وہ سب باتیں کریں گے، اور وہاں جنت کے بازار میں گھوم پھر کر ملاقاتیں کر کے پھر آئیں گے اپنی جنت میں۔ ہر جمعہ کو بازار لگے گا، اور اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں پیدا کی ہیں جس نعمتوں کو کوئی سوچ نہیں سکتا۔ حدیث میں ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ اللہ نے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں اپنے بندوں کی بنائی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دماغ نے سوچا۔ ایسی نعمتیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جنت تیار کی ہیں۔ کون سے بندے؟ جنہوں نے دنیا میں آخرت کی تیاری کی ہے، ان کے لیے۔ اس میرے بھائیوں اپنی فکر کرو، ابھی تمہاری تشکیل ہوتی ہے، تشکیل کیا کرو، میری بیوی کا کیا، میرے بچوں کا کیا، میری دکان کا کیا؟ کبھی ہمیں شیطان یہ سوچنے دیتے کہ میرا کیا؟ اس حال میں میری موت آ گئی، میرے کلمے کا ٹھکانہ نہیں، میری نماز میں اللہ کا دھیان نہیں، میری 24 گھنٹے کی زندگی خدا کے احکام کے خلاف میں گزار رہا ہوں، اس حالت میں میری موت آ گئی تو میرا کیا ہوگا؟ آدمی یہ سوچے۔ اسی میرے بھائیوں ترتیب بناؤ، اللہ کی راہ میں نکلو گے۔ اللہ نے تو اس امت پر بڑا کرم فرمایا ہے، اور اپنے نبی کے ذریعے قرآن پاک میں اپنے وعدے بتائے، قرآن پاک میں ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کو پانی پہنچاؤ گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرتا ہی رہے گا، ایک مرتبہ نہیں، اللہ کی مدد پہنچا کرے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں دعا مانگی ہے، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے تو اس کی مدد کر۔ اللہ کی نبی کی مقبول دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ نصرت کے معنی پانی پہنچانا،
ہم اللہ کے راہ میں نکلیں گے، جائیں گے، گشت کریں گے، کتنے لوگ نماز کی طرف آئیں گے، کتنے لوگ غلط زندگی پر توبہ کریں گے، اور اللہ کا دین زندہ ہوگا، ہم اس کا ذریعہ بنیں گے۔ اور ہماری محنتوں پر جتنے لوگ دین پر، اعمال پر، نماز پر آئیں گے، اللہ ہمیں ان اعمال، مقبول اعمال کا ثواب دے گا۔ ہماری نماز تو قبول ہوئی کہ نہیں کوئی وہ بات کی بات ہے، لیکن ہماری محنت پر جو آدمی نمازی بنا، وہ چاہے کیسی بھی نماز پڑھے گا، لیکن اللہ ہمیں تو مقبول نماز کا ہی ثواب دے گا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، جو کسی خیر کے کام کے ذریعہ بنتا ہے، آنے کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ اس کو اتنا ہی ثواب دیتا ہے جیسے اس کام کو کرنے والا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی خیر مناؤ، چھٹی کبھی نہیں ملے گی، فرصت کسی کو نہیں ہے، بیمار کو بھی فرصت نہیں ہے۔ بیمار کو تم جا کے دواخانے میں کہو نا کہ ابھی تو تم بیمار ہو، دکان پر بھی نہیں جا رہے ہو، اب کچھ کرو، تو کہتا ہے مجھے، میرے بھی کام ہے، مجھے بھی دوا پینی پڑتی ہے، انجیکشن روزانہ دینے پڑتے ہیں، مجھے فرصت نہیں ہے۔ فقیر سے کہو تیری تو دکان بھی نہیں، کھیت بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، تو اللہ کے راہ میں نکل، کہتا مجھے بھی کام ہوتا ہے مانگنے کا، مجھے بھی مانگنے نکلنا پڑتا ہے۔ کسی کو فرصت نہیں ہے۔ اور فرصت بلکہ اگر سمجھو تو فرصت ہے، جب تک موت نہ آئے وہاں تک فرصت ہے، پھر موت کے بعد کوئی فرصت نہیں۔ اللہ کے نبی نے اس بات کو فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، اپنی زندگی بنانے کے لیے 5 چیزوں کے جانے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ چاند سے تمہارے لیے، حیات کا قبل موتک، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، کچھ بنا لو اپنے آپ کو، اپنا ایمان بنا لو، اپنی زندگی میں دین داخل کر لو، اللہ کے نبی والی زندگی اپنے اندر اختیار کر لو۔ ہاں، حیات ایک اللہ نے زندگی دی ہے، ایک موقع ہے، چانس ہے، اس میں کچھ کر لو۔ شبابہ کا قبل حرامک، تیری جوانی تیری بڑھاپے سے پہلے غنیمت ہے، کچھ کرنا ہو تو کر لے۔ صحت کا قبل سقمک، اللہ نے تندرستی دی رکھی ہے، بیماری سے پہلے کچھ کرنا ہو تو کر لے۔ فراغ کا قبل شغلک، اللہ نے جو فراغت اور محنتوں سے موقع دیا ہوتا ہے اور آدمی کو کچھ فرصت ملتی ہے، اس کو غنیمت سمجھ کے کچھ کر لے۔ اور غنا قبل فقرک، اللہ نے تیری حالات اچھے بنائے ہیں، مال دیا ہے، چیزیں دی ہے، اور تجھے راحت و آرام کے اسباب دیے ہیں، اب تیرے لیے جو کچھ تیرے پاس ہے مال، اس مال کو اللہ کے دین پر لگا کر اپنا کچھ کر لے، ورنہ مرنے کے بعد کوئی پوچھے گا نہیں۔ اس لیے میرے بھائی، میرے عزیزو، یہ 5 چیزیں ہمارے پاس آ گئی ہیں، زندگی بھی ہے، فرصت بھی ہے، غنا اور بے فکری بھی ہے، اور جوانی بھی ہے، طاقت بھی ہے، اور صحت بھی ہے۔ اس کے لیے میرے دوستو، آج کل پر مت دیکھو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، آدمی کی سمجھ میں بات آتی بھی ہے، چاہتا بھی ہے، لیکن شیطان اس کو غلط راہ پر چلاتا ہے۔ نانی کہے گا مت جا، وہ کہتا ہے جائے لیکن ابھی نہیں۔ التصفیف من الشیطان، کہ کل کا خیال آنا یا یہ کہ ابھی نہیں بعد میں، یہ شیطان کا ایک بہت بڑا مکر ہے، ٹلواتا ہے، ٹلواتا۔ نانی کہتا ہے مت کرو، ابھی نہیں۔ تمہارے بہت سے ساتھی، بہت سے بھائی تمہارے ساتھ اجتماعات میں آتے تھے، ابھی وہ نہیں ہے، قبروں میں جا چکے۔ ابھی نہیں کہتے قبروں میں جا چکے۔ ہم بھی میرے دوستوں کو میں جائیں گے، اور اگر کہو گے ابھی، تو ابھی کہنے کے بعد شیطان کی کمر ٹوٹے گی اور اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ حدیث قدسی میں اللہ کہتا ہے، من تقرب الیہ شبرا تقربت الیہ ذراعا، میرا کوئی بندہ ایک ہاتھ، ایک بارش میرے طرف آئے گا نا، میں ایک ہاتھ بڑھوں گا، میں اس کی مدد کروں گا، میری طرف چل کر آئے گا، میں دوڑ کر لے لوں گا۔ اس لیے دوستوں، اللہ کی دین کی محنت کے لیے اپنے آپ پر، محنت کے بغیر دین نہیں ملے گا۔ دنیا تو مقدر کے اللہ دے دے گا، اور موت سے پہلے موقع ہے اپنے کو بنانے کا۔ میرا ایمان بنے، میرے اندر خوف خدا ہے، میرے اخلاق نبی والے اخلاق بنے، میں اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے والا بن جاؤں، اور اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے مجھے مرنا نصیب ہو جائے۔ اس کے لیے ایک موقع ہے، پھر بعد میں نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ ادھر سے ہماری گزارش ہے، اللہ کے راستے میں نکل اپنی فکر کرو۔ تمہارے پاس جو ہوگا تمہارے گھر میں آئے گا،
تمہارے اندر دینداری ہوگی، اللہ کا خوف ہوگا، تو پھر تمہارے گھر میں تمہارے ذریعے آئے گا. اور تمہارے اندر میرے دوستوں اگر دین نہیں ہے تو پھر میرے دوستوں دین کون لائے گا تمہارے گھر میں؟ کوئی نہیں لائے گا. ہاں تمہاری ذمہ داری ہے. اس میرے بھائی آپ سے ہماری گزارش ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ نے اس دور میں دین کی محنت کو زندہ کیا ہے. ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ ہمارے جیسے، ہاں بڑے بڑے کاروبار والے لوگ، لیکن اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی. وہ اللہ کے راستے کی محنت میں ہر سال 4 مہینے لگاتے ہیں، 4 مہینے ہر سال. دنیا کے ملکوں کے سفر دین کے لیے کرتے ہیں، دنیا کے لیے نہیں. اور ان کی محنتوں پر دنیا کے فورن کے ملکوں میں اللہ نے اعمال زندہ کیے، مسجدیں بنائی، اور دین اور مدرسے کھل گئے، بڑے بڑے دارالعلوم کھل گئے میرے دوستوں، اور اللہ کے دین زندہ ہو رہا ہے. یورپ جیسے ملکوں میں پردہ زندہ ہو رہا ہے. یورپ کے ملکوں جہاں سے بے حیائی دنیا میں جا رہی ہے، وہاں مسلمان عورتوں میں پردہ زندہ ہو رہا ہے. نوجوانوں کی زندگی میں سنت والا لباس آ رہا ہے. نوجوانوں میں، یورپ میں، یو کے میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، فلپائن میں، ہر جگہ اللہ کا دین زندہ ہو رہا ہے. ہمارا حصہ ہوگا اس میں. ہم بھی اللہ کے دین کے لیے کچھ محنت کریں گے، قربانی دیں گے، تو ہمارا حصہ ہوگا اس میں، دین کی مدد میں. اور قیامت کے دن انشاءاللہ اگر دین کی محنت کرتے کرتے مریں گے نا، تو قیامت کے دن ہمارا حشر اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا. اللہ کے نبی کی دعاؤں میں اللہم اجعل نبینا لنا فرطا، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے لیے آگے جانے والا اور آگے ہمارے لیے نکلنے والا بنا دے. فرق ہم سے آگے ہمارے نبی ہوں. اور دیکھو اللہم اجعل نبینا وحوضہ لنا موردا، اور قیامت کے دن اے اللہ حوض کوثر پر ہمیں پہنچا دے. اللہم اجعل نبینا لنا فرطا وحوضہ لنا اللہم احشرنا فی زمرتہ. اے اللہ اپنے نبی اور نبی کے صحابہ کی جماعت کے ساتھ ہمارا حشر فرما. واحشرنا فی زمرتہ وجعلنا من حزبہ، اور اے اللہ ہمیں تیری نبی کی جماعت میں ہمیں شامل فرما دے. کتنی بڑی چیز ہے میرے دوستوں. اللہ کا دین اور دین کی محنت کرتے کرتے اگر دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں نبی کی جماعت میں شامل کر لے گا اللہ. اس میرے بھائیوں فرصت کا انتظار مت کرو، فرصت ملے گی نہیں. اور اللہ کے دین کے لیے طے کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل ہو جائے گی. اور مقدر کی روزی اللہ تمہیں خوش ہو کر دے گا. مقدر کی روزی لینے کے 2 راستے ہیں. ایک اللہ کو راضی کر کے لینا. اللہ راضی ہوگا کس سے؟ نبی والی زندگی اور نبی والی محنت سے اللہ راضی ہوگا. اللہ راضی ہوگا جو دے گا تو میرے دوستوں مقدر کی روزی اللہ تعالیٰ برکت کے ساتھ دے گا، خوش ہو کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ دنیا کو تمہارے لیے رحمت بنائے گا، عذاب نہیں بنائے گا. اور میں اگر اللہ کو ناراض کر کے لوگے تو تب بھی اللہ مقدر کی روزی تو سب کو دے گا. اپنے نافرمانوں کو، بیمانوں کو خدا کہتا ہے ہم بھی اگر گناہوں کی زندگی گزاریں گے تو ہمیں بھی اللہ ہماری مقدر کی روزی تو دے گا، لیکن ناراض ہو کر دے گا. ناراض بغیر برکت کی روزی ہوگی، برکت نہیں ہوگی. اور دنیا عذاب بند کرائے گی جیسا آج ہو رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں ترتیب بناؤ، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے نکلنا. مجھے یہ نبی والی محنت کے لیے مجھے قبول کر لے. اپنے اللہ کے سامنے اپنی طلب رکھو، طے کرو معاملہ. اللہ یوں کہتے ہیں اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے. اگر تمہارے دل میں خیر کے ارادے ہیں تو اللہ تمہیں خیر دے گا. آج لاکھوں کروڑوں مسلمان 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، لیکن جمعہ کی نماز میں سب سے پہلے ہوتے ہیں مسجد میں. لاکھوں ہے وہ. پوچھو اللہ انہیں جمعہ کی نماز کی توفیق دیتا ہے اور 5 وقت کی نماز کی توفیق کیوں نہیں ملتی؟ سوچنے کی بات ہے. اگر تم جمعہ کے دن مسجد میں دروازے پہ کھڑے رہو اور تمہارا کوئی دوست ہے، تمہارا کوئی ملنے جلنے والا جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلے اور اس کو اتنا پوچھو کہ ابراہیم بھائی
آئندہ جمعہ پر نماز پڑھنے آؤ گے تو تمہارا یہ سوال اسے غصے کرے گا، کیوں پوچھتے ہو؟ میں مسلمان نہیں ہوں، جمعہ کی نماز نہیں پڑھوں گا۔ اتنا پختہ اس کا ارادہ ہے کہ جمعہ کی نماز تو کسی حال میں چھوڑوں گا نہیں۔ جب یہ اپنے دل میں اتنا پختہ ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے میرے بندے جب تو ارادہ کر چکا ہے تو میرے بندے آ جا میرے گھر میں نماز پڑھ۔ بمبئی جاتا ہے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے، مسجد تلاش کر کے نماز پڑھتا ہے۔ ہاں، لیکن 5 وقت کی نماز کے بارے میں اگر تم اس سے پوچھو کہ ابراہیم بھائی اثر کی نماز میں آؤ گے تو رکے گا بھی نہیں، سنے گا بھی نہیں، انشاءاللہ کہہ کے بھگ بھگ چلا جائے گا، اندر ارادہ ہے نہیں۔ اثر کی نماز 2 گھنٹے کے بعد ہے، اس کی توفیق نہیں ملتی، اور جمعہ کی نماز 1 ہفتے کے بعد ہے، اس کی توفیق ملتی ہے۔ ایسے ہمارا اور تمہارا حال ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ معاملہ کرو گے کہ ہمیں تو نبی والی محنت کرنی ہے اور دنیا میں نبی والی زندگی زندہ اس کے لیے جانی والی قربانی دینی ہے، تم اپنے ارادوں میں پکے اور سچے ہوں گے تو اللہ توفیق بھی دے گا اور آسان بھی کرے گا۔ اصل تو توفیق ہے، توفیق اندر کے ارادے پر ہوتی ہے، عزم پر ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، آپ میں سے بہت سے بھائی ایک زمانے میں جماعت میں جانے کا کہتے بھائی میرے پاس فرصت نہیں ہے، لیکن جب طے کیا کہ جانا ہے اور 1-2 مرتبہ جا کر آئے تو ہر سال ماشاءاللہ چلنے جا رہے ہیں، 4 مہینے جا رہے ہیں اور اللہ آسان کر رہا ہے ان کے اپنی توفیق پر۔ تم میں سے بہت سے بیرون کا ارادہ کرتے ہیں، مخصوصہ ہو ارادہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بیرون جانے کے لیے آسانی کر دیتا ہے، اور آپ بیرون جا کے محنت کر کے آتے ہیں۔ دوستوں، اللہ ہم سے بھی کام لے گا اور اللہ ہمیں بھی وہ زندگی دے گا، صحابہ والی، ایمان والی زندگی، آخرت کی شکر والی زندگی، امت کے درد و غم والی زندگی اللہ ہمیں بھی دے گا، اور اس محنت کو کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہو جائیں گے تو ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ اس لیے بھائیوں، سب کے سب طے کر لو، معاملہ کرو اللہ سے کہ انشاءاللہ اب دنیا میں اللہ کا بندہ بن کر اور نبی کا امتی بن کر زندگی گزاریں گے۔ انشاءاللہ کرو گے؟ انشاءاللہ ارے کرو گے؟ انشاءاللہ ابھی انشاءاللہ میں جان نہیں ہے، کرو گے؟ ارے پیچھے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ پیچھے والے کریں گے کہ پیچھے رہو گے؟ کتابوں میں آتا ہے کہ بہت سے قوموں نے اپنے آپ کو پیچھے رکھا، اللہ نے انہیں پیچھے کر دیا۔ نیکی اور اعمال میں آدمی پیچھے رہتا ہے، اللہ پیچھے کر دیتا ہے، اور جو آگے بڑھتا ہے اللہ اس کو آگے بڑھاتا ہے، اور جاؤ اور جاؤ۔ اسی لیے بھائیوں، کوئی زیادہ بات نہیں ہے، ابھی آپ کی 30 سالہ زندگی ہے، 40 سالہ زندگی ہے، 60 اور 70 سال کی زندگی ہے۔ اگر 4 مہینے تم نکلو گے اللہ کے راستے میں، اگر 60 سال کی عمر ہے تو 1 سال کے بدلے میں 2 دن ہوئے، 4 بجے نکلو گے۔ 40 سال کی عمر ہے تو ایک سال میں 1 سال کے 3 دن ہوئے، 30 سال ہے تو 30 سال میں 1 سال کے 4 دن ہوئے، زیادہ نہیں ہے۔ اپنے 4 مہینے نکالو اور 4 مہینے جا کر اپنی فکر کرو ایمان بنانے کی، آپ نماز صحیح کرنے کی، 24 گھنٹے کی زندگی کو سنت پر گزارنے کی اور نبی والی محنت میں تھکانے کی اپنی زندگی بناؤ۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دنیا بھی خیر و آفیت کی بنا دے گا اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی۔ دنیا سے کچھ کر کے جاؤ، کچھ کر کے جاؤ۔ جو آدمی دنیا میں خیر کے کاموں کو زندہ کر کے جائے گا اور لوگوں کو خیر کے کاموں میں لگا کر جائے گا، وہ قبر میں جا کر بھی اس کے بدلہ پاتا ہی رہے گا۔ ہاں، اسی میرے بھائیوں، سب کے سب طے کرو اور نظام بناؤ۔ کل جماعتیں بنیں گی اور کل انشاءاللہ جماعت اللہ کی راہ میں نکلنے کا نظام بنے گا۔ تم اپنے آپ کو پیش کرو گے، اللہ تمہارے بھی آسان کرے گا۔ بہت سے بھائی ایسے ہیں جو اعلان کیے ہوں گے، جا رہے ہوں گے، اللہ ان کو لے جائے گا، ہم طے کریں گے تو اللہ ہم کو بھی لے جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے بھائیوں، تھوڑی دیر بیٹھے رہو، اٹھو نہیں، بھاگو مت۔ دین کی محنت سے بھاگنا نہیں چاہیے، نہیں جا سکتے بیٹھے بیٹھے ندامت کرنی چاہیے، اے اللہ مجھے ہمت دے، مجھے توفیق دے۔ تو نے صحابہ کو دین کی محنت کے لیے توفیق دی تھی، انہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا، اے اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ اگر یہ دعا بھی مانگتے رہو گے، بیٹھے رہو گے،
انشاءاللہ اللہ کبھی نہ کبھی ہم تک توفیق کا دروازہ کھولے گا اور اللہ تعالیٰ جانے کی توفیق دے دے گا. اور تشکیل سے بھاگو گے، تشکیل ہو رہی ہے، چلو آپ پیشاب کرنے کے نام پیشاب کے پانے سے نکلو اور کھانے کی آگے کھانے کی سب پہ کھڑے ہو جاؤ. ہاں یہاں تو یہاں یہی بہت ہے. یہ سابر کاٹھا میں شور بہت ہوتا ہے کھانے کے وقت میں، اور کھانے کی لائنیں پہلے چل جاتی ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. آخر تک بیٹھو، 1-2 گھنٹے تم بھوکے، 1-آدھا گھنٹہ اور بھوک کو برداشت کرو. اس پر خدا تمہیں ثواب دے گا. دنیا میں جو اللہ کے لیے بھوکا رہتا ہے، روزے میں انسان اللہ کے لیے بھوکا پیسے رہتا ہے تو اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ ہوں. اللہ کے لیے بھوکے رہو گے، برداشت کرو گے، اللہ اس کا بدلہ تمہیں دے گا. بیٹھو، خود کو تو سوچو، تیار کرو، کیا کروں، کیا ہونا چاہیے، کب کیا ہوگا. آدمی اپنے اندر ایک بات کو لیتا ہے تو پھر اللہ اس کی رہبری کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرماتے ہیں اور اس کو کاروبار میں ایسے لوگ دیتے ہیں جو اس کے کاروبار کو سنبھالتے ہیں، ایماندار لوگ، اور یہ اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرتا رہتا ہے اور اللہ اسے کام دیتا رہتا ہے. اس لیے بھائیوں، کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو، اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ اور 4 مہینے کے لیے میں دوستوں اپنے آپ کو پیش کرو کہ انشاءاللہ کل سے میں 4 مہینے اللہ کے راہ میں لگاؤں گا اور میرا اللہ میرے لیے آسان کرے گا. اب کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو، اپنے آپ کو پیش کرو.